السلام علیکم۔ وائٹ بال کا نیا کیپٹن محمد رضوان بنائے تو سب سے پہلے تو محمد رضوان کو مبارک ہو، لیکن میں سچ بتا رہا ہوں کہ میرے اندر اس ٹائم کیا فیلنگ ہے۔ فخر زمان کو ڈراپ کرنے کا، یعنی سینٹرل کنٹریکٹ سے ڈراپ کرنے کا، اسکواڈ میں اس کا نام نہ آنے کا جو دکھ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس چیز سے کہ محمد رضوان کی ہم خوشی سیلیبریٹ کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دکھی ہے پی سی بی پر، پی سی بی کی مینجمنٹ پر، جتنے بھی ٹاف کے لوگ ہیں پاکستان کی کرکٹ میں، ان سے وہ تھوڑا سا غصہ ہے اس ٹائم۔ بہرحال محمد رضوان بھی میرا فیورٹ ہے اور اس کے پاکستان کے لیے بہت سارے خدمات ہیں اور آگے بھی وہ دیں گے پاکستان کے لیے رنز کریں گے، وکٹ کے پیچھے وکٹ کیپنگ بھی کریں گے اور اب اس ٹائم وہ کیپٹن بنا ہے تو اگین محمد رضوان کو اور سلمان علی آغا کو بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ جس پلان کے تحت یہ لوگ آئے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اور پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر لیں۔ لیکن بھائی صاحب سچ بتا رہا ہوں، فخر زمان کا دکھ ابھی تک ہے۔ جب بھی میں پی سی بی کے بارے میں اسٹڈی کر رہا ہوں، کسی آرٹیکل میں، کسی کھلاڑی کے بارے میں، اس ٹائم ویڈیو کنٹینٹ کے لیے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اپنے تھاٹس اس پر، تو جب بھی بات آتا ہے، جب بھی ذہن میں آتا ہے کہ فخر زمان کے ساتھ یہ ہوا ہے تو وہاں اسی جگہ پر میرا دماغ ہینگ ہو جاتا ہے۔ خیر، فخر زمان کا دکھ بہت بڑا ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ فخر زمان کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہے؟ کچھ سورسز، کچھ افواہی یا نیوز یہی کہہ رہی کہ شاید وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں انٹرنیشنل کرکٹ سے۔ ویسے اب وہی بات ہے کہ اگر کھلاڑی پرسکون نہیں ہوگی، ان کو ذہنی طور پر وہ سکون میں نہیں ہوں گے تو یہی ہوگا، وہ پرفارم نہیں کرے گی، ان کا کیریئر اپ ڈاؤن کا حصہ ہوں گے۔ اس پر کل بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو محمد عامر کے ساتھ کیا، بہت سارے کھلاڑیوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے۔ اب ہم نے پی سی بی نہیں کیا، سوری، ہم تو ان کو الحمدللہ پہلے بھی سپورٹ کر رہے تھے اور ابھی بھی کریں گے۔ ہمارے کھلاڑی ہمارے ملک کے لیے کھیلتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ پی سی بی والے اس کو پروفٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایز اے کرکٹ فین ہم اس کو اپنے فیورٹ مانتے ہیں، اپنے سٹار مانتے ہیں، اپنے سیلیبریٹی ان کو مانتے ہیں۔ خیر، ساجد خان نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے، فخر زمان کے بارے میں، محمد عامر نے ان کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے۔ باقی ابھی تک لوگ بابر اعظم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ٹویٹ کرے، فخر زمان کے بارے میں۔ یار اب ایک کھلاڑی کو ہم نے کھو دیا، اب بابر اعظم بھی ٹویٹ کرے اور ہم بابر اعظم کو بھی کھو دیں گے، کیونکہ یہ بورڈ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتی، کسی کا یہ کرکٹ کا لحاظ نہیں کرتی۔ یہ اصل میں کرکٹ کی بے عزتی ہے، کسی پلیئر کی بے عزتی نہیں۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ یہاں تو پی سی بی جیت گیا، فخر زمان ہار گئے، لیکن فخر زمان کے ساتھ کرکٹ بھی ہار گیا۔ یہاں کرکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کرکٹ اسکل کی کوئی ویلیو نہیں، بس آپ کو وہ آنا چاہیے، اٹھانا، سمپل سی بات ہے۔ آپ سچ نہیں بول سکتے، اور ہمارے پشتون لوگوں میں یہ ہے کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ سچ بولتے ہیں اور اس کے ہمیں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس طرح کہ فخر زمان نے اٹھا لیا۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ محمد رضوان کے نیکسٹ پلاننگ کیا ہوں گے، یا جو ٹیم ہے، جو مینجمنٹ ہے، اس میں سلیکٹر ہے۔ ابھی سلیکٹر کو کہتے ہیں کہ ہم نے عاقب جاوید کے ساتھ چیف سلیکٹر والا لفظ یوز نہیں کیا، باقی وہ سلیکٹر ہے، سب کچھ وہ ہینڈل کرتا ہے۔ محسن نقوی صاحب لوگوں نے جو کل پریس کانفرنس کی تھی، میں سچ بتا رہا ہوں اس پریس کانفرنس میں کچھ چیزیں بالکل کلیئر نہیں تھی، سوال ایک چیز کا ہو رہا ہے، جواب وہ نہیں مل رہا تھا۔ اب محمد رضوان سے سوال ہوا تھا کہ آپ با اختیار کپتان ہوں گے یا آپ اوروں کے سلیکٹر وغیرہ جو بھی پلان دیں گے آپ اس پر کام کریں گے۔ اب سب سے پہلے یہ بات یہ رہتی کہ محمد رضوان ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے سارے اختیارات دے دو، میں تب کپتانی قبول کر لوں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ہم جو سلیکٹرز ہیں جتنی بھی، وہ سوچ کے جو بھی حل نکالیں گے وہی ٹھیک ہوگا۔ تو اب وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا اس بات سے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے انگلینڈ والوں سے تو ہم جیت گئے، اور ہم نے اپنے ہوم ایڈوانٹیج کا صحیح فائدہ اٹھایا اور ٹرننگ پچ ہم نے بنائی، اور 2 کھلاڑیوں کی وجہ سے ہم جیت گئے ہیں، وہ ایک نعمان علی اور ایک ساجد خان۔ اب اس ٹائم پر جو بھی بندہ یہ کہتا ہے، یا کرکٹ ایکسپرٹ یہ کہتا ہے کہ ہماری کرکٹ بہت اچھی ہے، ہم انگلینڈ والے سے جیت گئی، تو وہ غلطی پر ہے۔ ہمارے کرکٹ وہی پڑا ہے، ہمارا مینجمنٹ وہی پڑا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم 2 کھلاڑیوں کی وجہ سے، اور اس کو بھی ہم نے وہ سچویشن، وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ وہی دیا، وہ وکٹ بنا دی جو ان کو فیور کرتا ہے۔ ہماری ٹیم وہی ہے۔ تو اب
یہ ہے کہ آپ آسٹریلیا جا رہے ہو تو آپ کے پاس کیا پلان ہے. جب عاقب جاوید سے پوچھا کہ اب کیا گر ہے وہاں جیتنے کے لیے, کوئی گر نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کرکٹ میں. آپ خیر ایک ہوم ایڈوانٹیج اگین آپ ایک موقع پر اٹھا سکتے ہو, لیکن ہر بار آپ نہیں اٹھا سکتے. ابھی آپ خود سوچیں, سری لنکا والا پاکستان آئیں گے تو وہ ہم سے زیادہ ایشین کنڈیشن کے ساتھ واقف ہے. انڈیا والے ہم سے زیادہ تگڑا ہے اس سچویشن میں. بنگلہ دیش والوں کے خلاف ہم کیوں یہ پلے نہیں کیا, کیونکہ ہمیں ڈر تھا کہ وہ لوگ اچھا اسپن کھیلیں گے تو ان سے پھر ہم نہیں جیت سکتے. ان کے بیٹر اسپن کو اچھا کھیل سکتے ہمارے بیٹر کے مقابلے میں. ایون کہ آپ اس سچویشن میں افغانستان سے بھی نہیں جیت سکتے. میں لکھ کے دے رہا ہوں. تو ایشین ٹیموں کے ساتھ آپ کا پھر مقابلہ کس طرح کرو گے؟ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ انسان کو یا کرکٹر کو اپنے سکلز پہ کام کرنا چاہیے, اپنے ایکسپیرینس پہ کام کرنا چاہیے. جو خامیاں ہیں ان کو دور کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ گور کے پیچھے بھاگو گے. وہ نا ایک مطلب ٹھیک ہے ایک سیریز کے لیے تو اچھا تھا, ہو گیا یہ کام, لیکن یہ ریگولرلی آپ نہیں کر سکتے. ہر جگہ میں آپ کو انگلینڈ میں جا کے کھیلنا ہوگا. اور اس کا یہ ایک مثال یہ بھی کہ ہم امریکہ چلے گئے اور امریکہ والوں سے ہار گئے, ہم آئرلینڈ چلے گئے آئرلینڈ والوں سے ہار گئے. خیر رضوان آ گئی, لیکن عاقب جاوید نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے کھلاڑی, ہم ان کو بیک کریں گے اور یہ سیکھیں گے وہاں پر. ماشاءاللہ ہمارے انٹرنیشنل کے کھلاڑی ہے اور یہ ابھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, لیکن کسی کی منہ سے یہ بات نہیں تھی کہ ہم وہاں سے جیت کر آئیں گے. بس یہی تھا کہ ہم وہاں اچھا کرکٹ کھیلیں گے, ہم وہاں اچھا کرکٹ کھیلیں گے. بس ہم گراؤنڈ میں اپنے 100% دیں گے. کیا آپ لوگوں کا 100% ہمارے لیے ہماری جیت کے لیے کافی ہوگا؟ آپ کی 100% اس چیز کا مطلب ثبوت ہے کہ آپ لوگ جیت کر آؤ گے؟ نہیں. تو اب باقی فخر زمان کے معاملے پر محسن نقوی صاحب نے یہی بولا کہ وہ ٹویٹ کا ایک مسئلہ تھا. ٹویٹ پہلے بھی ہو چکے ہیں اور آپ نے ان کو شوکاز نوٹس سینڈ کیا, اس نے جواب دیا. اگر آپ اس کو اور بھی کچھ سوالات کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. آپ اس کو پھر اس نے کہا کہ جو فٹنس کا معاملہ ہے ہم نے اس پر اس کو نکالا ہے سینٹرل کانٹریکٹ سے, تو پھر آپ نعمان علی کو آپ نے کیوں رکھا ہے وہاں پر؟ آپ نے سبسٹیٹیوٹ ٹو فٹنس, وہ مسئلہ اس کا بھی چل رہا ہے. وہ فٹنس ٹیسٹ وہ کلیئر کریں گے تب آپ اس کو رکھیں گے. لیکن نام تو آیا ہے نا, ڈراپ تو نہیں کیا. تو فخر زمان کے ساتھ آپ یہ کر سکتے. پھر اس نے کہا کہ کنیکشن کیپ میں فخر زمان نے جو بولا تھا ہم نے اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا, ہم نے اس پر کام کیا. تو یہاں پر بات کلیئر ہے کہ فخر زمان نے کنیکشن کیپ میں جو بھی بولا تھا وہ سچ بولا تھا, اور اس مینجمنٹ میں یا اس عثمان والا جتنے بھی لوگ تھے ان میں وہ غلطیاں موجود تھیں. اب یہاں پر ہم کامن سینس استعمال کرتے ہیں. جب کوئی انسان چوری کرتے ہیں نا, چوری کیا ہو اور آپ اس کو سامنے سے بولو کہ آپ نے چوری کیوں کیا ہے, تو وہ ڈر جاتا ہے اس کو, کیونکہ وہ آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. اور جب اس نے نہیں کیا ہو نا تو آپ اس پر جتنا بھی پریشرائز کرو وہ سچ بولتا ہے, وہ اس کی وہ بات کرنے سے سب کچھ سے پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی بندے میں کوئی غلطی ہو اور آپ اس پر الزام لگائیے, اس پر مطلب بات کریں, تو وہ ڈر جاتا ہے, وہ مطلب کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ خفا بھی ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کیسا پتہ چلا, یا میرے بارے میں اس نے کس طرح سے سب کو بتا دیا, اس نے مجھے بے عزت کیا. اب میں اس طرح سے کہتا ہوں نا کہ راستے میں ایک بندہ جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے, اس نے چوری کیا ہوا ہے پہلے پاسٹ میں بہت زیادہ. آپ اس کو بولے چور کیسے ہو, تو وہ غصہ ہو جائے گا, آپ نے کس کو بولا چور. اب ایک بندہ ہے آپ کا دوست ہے, آپ اس کو مذاق میں اسے بولے چور, تو وہ اس کو پتہ ہے کہ مذاق میں بولا, میں نے کبھی چوری کی نہیں. تو مطلب وہ تو اپنے اندر صاف ہے نا. اب کسی تو اگین مینجمنٹ کو اسی چیز پر غصہ ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب تو یہ مان چکا ہے نا پریس کانفرنس میں کہ ہاں فخر زمان نے جو کنیکشن کے میں بولا تو اس سے ہمیں فائدہ ہو گیا, آگے ہم ان چیزوں پر کام کریں گے. تو مطلب فخر زمان نے سچ بولا ہے. اور یہ جو ٹویٹ والا معاملہ ہے نا, تو آپ اس کو کسی کو ایک میچ سے ڈراپ کر سکتے ہو, کسی پر جرمانہ لگا سکتے ہو, کسی سے سیلری کاٹ سکتے ہو, کچھ بھی آپ کر سکتے ہو. لیکن آپ اس کو سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال رہے ہو, اور وہ بھی صرف امپیکٹ پلیئر کو اپنے کہ وائٹ بال میں کہتا ہوں فخر زمان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی امپیکٹ پلیئر نہیں ہے. کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ ٹیم ورک سے آپ جیت سکتے ہو, لیکن جس دن فخر زمان چلتا ہے نا اس دن آپ کو ٹیم کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ اکیلا 100% صلاحیت رکھتا ہے فنشنگ لائن تک پہنچانے میں. اور یہ چیز میں یہاں پر کسی کا کمپیریزن نہیں کرتا, لیکن بابر اعظم میں یہ چیز مسنگ ہے. بابر اعظم نہیں کر سکتا, بابر اعظم بہت اچھا پلیئر ہے, نمبر 1 ODI پلیئر ہے, ٹیسٹ پلیئر ہے, T20 میں بھی رہ چکا ہے, لیکن بات یہ کہ وہ اکیلا 100% آپ کو نہیں جتوا سکتے. وہ صرف آپ کو آسان نہیں کر سکتے, اور مطلب باقی ٹیم کھلاڑیوں نے اس کے ساتھ دینا ہوگا, ورنہ وہ فنشنگ لائن کراس کرنا 100% ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے, ہر کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. خیر اگین
یہی کہہ رہے تھے کہ محمد رضوان کو کپتانی مبارک ہو، اور اللہ کرے رضوان اور سلمان علی آغا کی کپتانی میں ہماری ورلڈ بال کی ٹیمیں اچھا کریں، آگے بڑھے، اور اللہ مینجمنٹ کو اور ٹاف پی سی بی کی جتنی بھی لوگ ہیں ان کو اللہ ہدایت دے، کیونکہ اس سے ہمارا دل دکھتا ہے، کرکٹ فینس کا دل دکھتا ہے، اور یہ کرکٹ کے فیوچر کے لیے پاکستان میں یہ اچھا نہیں ہے۔ باقی آپ لوگوں کا جو بھی رائے ہو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، یہ جو بیک گراؤنڈ میں نے لگوایا ہے کہ کپڑا، اس کے بارے میں بتائیں، اگر یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میں اس کو اتار دوں گا۔ وہ جس طرح الماری کا ہے، مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ریئل ہے، اب میں نے وہ چھپا کے رکھا ہے، تو باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اللہ حافظ۔